حضرات محترم، مال غنیمت کا یہاں ذکر کیا گیا، اور غنیمت کی تعریف یہ ہے کہ وہ مال جسے مسلمان کفار سے جنگ کرنے کے بعد حاصل کریں اسے غنیمت کہا جاتا ہے، اور جنگ کے بغیر جو مال حاصل کیا جاتا ہے اسے خراج یا جزیہ اور اس کو فے کہا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مال غنیمت کو میرے لیے حلال قرار فرمایا، میری امت کے لیے اس کو حلال فرمایا۔ سابقہ امتوں کے لیے مال غنیمت جو ہے وہ حلال نہیں تھا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مال غنیمت کو اس امت کے لیے حلال قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم سے پہلے کسی کے لیے غنیمت جو ہے وہ حلال نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمارا ضعف اور ہمارا عجز دیکھ کر ہم پر غنیمت کو حلال قرار دیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ سے افضل فرمایا۔ راوی کا بیان ہے کہ یا آقا علیہ الصلاۃ نے یوں فرمایا کہ میری امت کو تمام امتوں سے افضل قرار دیا، اور ہمارے لیے اللہ رب العزت نے غنیمت کو حلال قرار دیا۔ مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے علماء کرام نے مختلف انداز میں لکھا کہ 5واں حصہ جو ہے وہ خاص کر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ کے لیے ہے، اور 5واں حصہ نکال کر باقی 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین پر تقسیم کر دیے جائیں، اور مال فے جو ہے وہ مکمل طور پر بیت المال کے اندر اس کو جمع کر دیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل قرابت کے جو حصے ہیں وہ ساقط ہو گئے ہیں۔ اب مال غنیمت کا جو 5واں حصہ نکالا جائے گا تو اس کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ یتیموں کے لیے، ایک مسکینوں کے لیے اور ایک مسافروں کے لیے۔ اگر یہ تینوں حصے ایک ہی قسم مثلا یتیموں یا مسکینوں پر خرچ کر دیے جائیں جب بھی جائز ہے۔ اس دور کے اندر بہت سے پیر صاحبان جو ہیں وہ اپنے مریدوں سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ 5واں حصہ ہمیں دیا جائے گا، وہ مال کمائی کے مال کا نہیں ہے بلکہ وہ غنیمت کے مال کا تھا، اور غنیمت کا جو مال ہے اس کے حوالے سے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال با کمال کے بعد وہ حصہ نہیں نکالا جائے گا بلکہ غنیمت کے 3 حصے کر کے اس کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ یوم التقى الجمعان سے مراد بدر کا دن ہے، اور بدر کے میدان میں یہ بہت بڑا معرکہ پیش آیا جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ ایک طرف مسلمانوں کا گروہ اور ایک طرف کافروں کا گروہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر 10ویں پارے کی اس ابتدائی آیت مقدسہ کے اندر فرمایا، اور یہ بدر کا واقعہ 17 رمضان المبارک کو پیش آیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعداد جو ہے وہ 310 سے زائد تھی، بعض کتب میں 313 لکھی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو فتح عظیم عطا فرمائی۔ کافر جو ہیں وہ 70 وہاں واصل جہنم کر دیے گئے، اور 70 کافر جو ہے ان کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔